قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اس پروگرام فقہی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو یقیناً ہماری کوشش اس پروگرام کے ذریعے سے یہی ہے اور آپ حضرات کے زیر نظر یہ پروگرام رہتا ہے ہر ہفتے اور بدھ کی رات 8 سے 9 بجے کے دورانیے میں یہ پروگرام لائیو ہادی ٹی وی کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے کہ جس میں ہمارے ہمراہ جید علماء کرام موجود ہوتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مومنین کے زیادہ سے زیادہ فقہی سوالات کو، شرعی سوالات کو اور ان احکامات کو اس پروگرام میں شامل کر سکیں اور آسان الفاظ میں بیان کر سکیں کہ جس کے ذریعے سے مومنین کے لیے یہ آسانی فراہم ہو سکے اور خدمت دین کی صورت میں ایک عمل ایسا ہو سکے کہ جو بارگاہ خداوندی میں ہمارے یقیناً تمام تر درجات کی بلندی کا باعث بنے، اور یقیناً مومنین اپنے تمام تر روزمرہ کے امور میں فقہی احکامات کو جانتے ہوئے ان کے حساب سے اپنے اعمال کو بجا لائیں۔ ناظرین کرام، اربعین حسینی کا موقع ابھی گزرا اور دن وہ گزرے کہ جس میں یقیناً ہر ایک عزادار، ہر ایک حسینی نے امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا، اور پوری کائنات میں بھرپور انداز میں عزاداری سید الشہداء میں ہر مومن، ہر عزادار مصروف عمل نظر آیا۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عزاداری کو اس طریقے سے، اسی طریقے سے بالکل حفاظت کے ساتھ اور بالکل اس طریقے سے پرامن طریقے سے جاری و ساری رکھے، اور پروردگار عزاداری کے سلسلے میں اور عزاداری میں مصروف رہنے والے تمام مومنین کی اور عزاداروں کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، بالخصوص تمام مومنین کی تمام پریشان حالیوں کو بہترین حالات میں تبدیل فرمائے، اور ہماری سب سے بڑی اور اہم دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور مومنین تک فقہی احکامات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آغا شفا نجفی صاحب، آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب زیدی صاحب، کیسے مزاج ہیں آغا صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کی دعا الحمدللہ۔ الحمدللہ، پروردگار آپ کا سایہ دراز فرمائے، آپ کو صحت مند زندگی عنایت فرمائے۔ آغا صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو بہرامند فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا بھی زیدی صاحب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ اربعین حسینی میں شریک تمام عزاداروں کو، ان کے اعمال کو، خصوصاً وہ خوش قسمت مومنین جو دنیا کے کونے کونے سے امام حسین علیہ السلام کی اربعین کی زیارت کے لیے مطبات المقدسہ مشرف ہوئے اور انہوں نے مشی میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک قدم کے بدلے ان کے نامہ اعمال میں حسنات اور نیکیوں کو درج فرمائے، اور جو مومنین مومنات ابھی تک ظاہر ہے سفر میں ہیں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کے سفر کو محفوظ فرمائے اور بخیریت اپنے وطن عزیز واپسی کے اسباب اللہ تعالیٰ فراہم فرمائے۔ مومنین کرام، جیسے آپ خواتین حضرات کو یاد ہوگا، ہم ان فقہی مسائل میں آپ خواتین حضرات کی طرف سے آنے والے سوالات کا جواب عرض کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہماری نظر میں ضروری ہوتا ہے، جس کی طرف عام مومنین متوجہ نہیں ہوتے، یا بعض ایسے مسائل جن کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا اور ابھی تک بار بار
سوال کیا جا رہا ہے مستحب غسل، جو مستحب غسل ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں بہت درجنوں مستحب غسل کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہمارے فقہا خصوصاً آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ غسل کہ جس کا مستحب ہونا شرعی طور پر ثابت ہو، اس غسل کے بعد آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہیں جس میں آپ کا باوضو ہونا باطہارت ہونا شرط ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی غسل کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور باقی اعمال کی جن میں طہارت یا باوضو ہونا شرط ہے۔ اور بعض اقسال ہیں جو کہ مومنین میں مشہور ہیں، فقہی کتابوں میں فقہاء نے ان کو بیان بھی فرمایا ہے، لیکن ان کا استحباب اس طرح ثابت نہیں ہے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ثواب دے گا۔ بجا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ وضو کی جگہ نہیں لے سکتے۔ وہ مستحب غسل کی جن کا مستحب ہونا یعنی ثابت ہے، ان میں سب سے پہلا جو غسل ہے وہ غسل جمعہ ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مستحب غسلوں میں سب سے زیادہ جس غسل کی تاکید کی گئی ہے وہ غسل جمعہ ہے، حتیٰ بعض تعبیروں میں فقہاء کی تعبیروں میں اس کے لیے وجوب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یجب غسل الجمعہ کہا گیا ہے، مگر اکثر کے نزدیک ظاہر ہے وہ واجب نہیں ہے، تاکید کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جو بہترین وقت ہے وہ جمعہ کے دن صبح طلوع فجر کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور مغرب تک اس کا وقت رہتا ہے، اور سب سے زیادہ جو فضیلت کا وقت ہے وہ جتنا ظہر کے قریب ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اگر 12:15 بجے زوال کا ٹائم ہے، ظہر کی اذان دی جاتی ہے، تو 12 بجے 11:45 بجے وہ سب سے زیادہ فضیلت کا وقت ہوتا ہے۔ باقی اس کو اگر فرض کریں کسی کو یہ خدشہ ہو کہ جمعہ کے دن مجھے پانی نہیں ملے گا، یعنی جمعرات کے دن بھی اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس غسل کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح صبح فجر سے لے کر غروب تک یہ جو ہے نا وہ ادا کے طور پر آپ غسل کریں گے، اور اس غسل کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ باوضو کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ جمعہ کے دن غسل نہ کر سکیں تو ہفتے کے دن بھی یعنی بطور قضا بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور جو ہے نا وہ غروب تک آپ اس کو غسل کو کر سکتے ہیں۔ اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہفتے کو بھی کریں غروب تک تو اس غسل کے ساتھ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی جو یعنی غسل ہیں جن کا مستحب ہونا ثابت ہے، جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور ان غسلوں کو بھی بیان کریں گے کہ جو مشہور ہیں لوگوں میں، فقہاء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن ان کا مستحب ہونا اس طرح ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہیں تو وضو ضروری ہے۔ البتہ آغائے رہبر حفظ اللہ ان کے نزدیک صرف غسل جنابت ہے کہ جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی غسل جنابت کے ساتھ اگر غسل جنابت کے بعد کوئی ایسا کام آپ سے سرزد نہ ہو جس سے وضو ٹوٹتا ہو تو آپ اسے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک کوئی بھی غسل مستحب ہو، حتیٰ جمعہ جس کی اتنی تاکید کی گئی ہے، غسل جمعہ کے بعد بھی وہ فرماتے ہیں آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ باقی مستحب غسل جن کا مستحب ہونا ثابت ہے، اور وہ غسل جو مشہور تو ہیں مگر ان کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، ہم آئندہ پروگراموں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے ایک سوال کی جانب، اور سوال کرنے والے نے بعد السلام
سوال یہ کیا ہے کہ اگر امام جماعت جو نماز کی جماعت پڑھوا رہا ہو، جو امام جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں سارے نماز پڑھنے والے، اور اگر اس سے کوئی حدث سرزد ہو جائے، مثلا اس کا وضو باطل ہو جائے یا کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ نماز کو جاری نہ رکھ پائے، اور پہلی صف میں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جو امام جماعت کی جگہ نماز کی جماعت کروائے، تو کیا پچھلی صفوں میں سے کوئی شخص، اگر پیچھے کوئی صف میں کوئی ایسا شخص کھڑا ہوا ہے جو جماعت پڑھانے کا قابل ہو، تو کیا وہ پیچھے سے کھڑے ہو کر جماعت پڑھا سکتا ہے، یا اس کے حوالے سے کچھ اور حکم ہوگا؟ دیکھیں جی، اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ اگلے صف میں خصوصاً امام کے پیچھے ایسے افراد کو یا فرد کو کھڑا ہونا چاہیے جو جس میں امامت کی صلاحیت پائی جاتی ہو، یعنی اس کے قرات وغیرہ بھی ٹھیک ہوں، عادل بھی ہوں وغیرہ، یعنی قرات بھی ٹھیک ہو، عادل بھی ٹھیک ہو، اور نماز کے ضروری مسائل بھی اس کو آتے ہوں۔ نماز کے دوران اگر اس کو کوئی شک ہوتا ہے تو اس سے وہ کچھ صورتیں ہیں کہ جس میں نماز باطل ہو جاتی ہے، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس وہ شک قابل علاج ہوتا ہے، تو نماز کے جو بنیادی مسائل بھی وہ بھی اس کو آتے ہوں، بہتر ہے کہ اگلے صف میں کھڑے ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صف میں اگر کوئی بندہ باشرائط ہے تو وہ نہ پڑھا سکے، چونکہ امام کو کوئی عارضہ پیش آتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اور بہت سارے عوارض پیش آ سکتے ہیں، حالات پیش آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، تو ظاہر ہے وہ اظہار کر کے ہٹ جاتا ہے، اور جو پیچھے کھڑا ہے ظاہر ہے وہ 2 قدم آگے بڑھتا ہے اور امام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے صف میں کوئی باشرائط آدمی ہے تو اگلے صف میں کھڑے باشرائط آدمی اور دوسرے صف میں کھڑے میں فرق یہ ہے کہ جو اگلے صف میں ہے اس کو مثلا 2 قدم بڑھ کے آگے امام کی جگہ کھڑا ہونا ہوگا، اور جو دوسرے صف میں ہے اس کو 4 قدم آگے بڑھ کے دوسرے صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگلے صف میں ہو یا پچھلے صف میں ہو۔ صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو قدم اٹھاتے وقت، حرکت کرتے وقت ذکر کو روک دیں، اور مصلی کے پر مکمل طور پر تسلی کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد جو ہے نا وہ حمد و سورہ کو یا باقی ذکر کو جاری رکھیں۔ تو اس حوالے سے پہلے صف کے باشرائط مقتدی اور دوسرے صف میں کھڑے باشرائط مقتدی میں کوئی فرق نہیں ہے جی۔ صاحب اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں جی۔ السلام علیکم آغا صاحب اور حماد بھائی، خدا آپ لوگوں کو صحت و زندگی عطا کرے، آمین۔ طول آپ عمر عطا کرے پنجتن کے صدقے سے، اور تمام مومنات کی جو ہے وہ زائجات کو قبول فرمائے، اور پھر سب کے سب پر جب خدا سب کی حاجت کو قبول فرمائے تو محمد علی محمد کے صدقے میں میری حاجت کو بھی قبول فرمائے۔ آغا صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو پھر لاسٹ میں سجدہ کرتے ہیں، تو ہم جیسے چلتے پھرتے ہیں کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں، یا ہم کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت گھریلو، تو موبائل پہ زیارت عاشورہ لگا لیتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں، تو مجھے پلیز ذرا واضح طور پہ یہ بتائیے گا کہ جو ہے ہم چلتے پھرتے سنتے ہیں یا ہم سوتے وقت جو ہے وہ زیارت عاشورہ سنتے ہیں، سوتے سوتے جو ہے وہ زیارت عاشورہ کو لگا لیتے ہیں، تو اس میں سجدے کی کیا کیفیت ہے، یعنی سجدہ ہوگا نہیں ہوگا، یا ہم ویسے بھی زیارت عاشورہ کو سن سکتے ہیں، تو اس کے لیے سجدہ ضروری ہے یا نہیں، پلیز ذرا یہ مجھے بتا دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اور حماد بھائی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو سوال بھیجا تھا تو آپ نے کہا تھا وقت ختم ہو گیا ہے، وہ سوال بھی اس میں موجود ہے، پلیز اس کا بھی مجھے تھوڑا سا واضح جواب دے دیجیے گا۔ جی آغا صاحب۔ جی، سوال کا جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، زیارت عاشورہ کو آپ بیٹھ کے تسلسل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں، ہر کوئی اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتا، یعنی بیٹھنے کی اس کے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لہٰذا وہ
کسی حد تک کسی سفر میں ہے، گاڑی میں ہے، پیدل جا رہا ہے، اس وقت بھی وہ پڑھ سکتا ہے، یا خاتون خانہ ہے، کچن میں کام کرتی ہے، ظاہر ہے زبان جو ہے وہ فارغ ہے، تو وہ چلتے وقت یا باقی کام کرتے وقت زیارت عاشورہ جو ہے پڑھ سکتی ہے۔ اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے، دیکھیں یہ مجموعی طور پر خود زیارت عاشورہ ایک مستحب عمل ہے، اسی طرح بعد میں سجدے میں یہ دعا بھی ایک مستحب عمل ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ اگر ہو سکے تو جو ہے نا وہ وقت نکالیے اور کمرے میں جا کے سجدے میں جا کے اس دعا کو پڑھے، اور بالفرض مصروفیات اس طرح کی ہے تو کہ جو نہ پڑھ سکیں تو بے شک نہ پڑھے، تو یہ آپ کا زیارت باقی جو زیارت عاشورہ آپ نے پڑھی ہے اس کا آخر اجر اور ثواب انشاءاللہ ملے گا آپ کو۔ صاحب جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ میسج موجود ہے، اور سوال کرنے والے نے بعد السلام ہم سے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یا کوئی بھی عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، مثلا کوئی کاروبار کے حوالے سے یا مسلسل نماز پڑھنے کے حوالے سے، مثلا میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، جیسے ہی میں ایسا کوئی ارادہ کرتا ہوں کہ مسلسل روزانہ یہ کام میں کروں گا، تو اس ارادے میں کمزور پڑ جاتا ہوں اور میں ہمت ہار جاتا ہوں، تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ یا دعا ایسی بتائیے جو ائمہ کی تعلیم کردہ ہو، اور جس دعا کے ذریعے سے میری ہمت جو ہے وہ برقرار رہے اور میرے ارادے مضبوط ہو سکیں، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی آغا صاحب۔ ہاں، ایک تو بہترین دعا جو غیبت امام زمان میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، وہ اصول کافی میں بھی ہے اور فاتح الجنان میں بھی ہے۔ یہ دعا یعنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک لم تعرف رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اسی طرح وہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اس کو بھی وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اسی طرح دعا بھی کریں، آپ اپنی زبان بھی کریں، خدایا مجھے اپنے عقائد پر ثابت قدم رکھ، اور مجھے ہر اس کام کی توفیق عطا فرما کہ جس میں تیری رضا ہے اور تیری خوشنودی ہے۔ ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ جی الہی امین، الہی امین۔ آغا صاحب اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ میسج اور موجود ہے، اور سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ اکثر لوگ لیفٹی ہوتے ہیں، یعنی لیفٹ ہینڈڈ، یعنی ہر کام وہ اپنے الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور سیدھے ہاتھ سے بہت مشکل سے ان سے کوئی کام ہوتا ہے، مثلا وہ ان کو لکھنا ہو یا کھیل کے میدان میں ہو یا کسی بھی مصروفیت میں وہ رہیں تو سیدھے ہاتھ کو زیادہ استعمال کرنے کے بجائے وہ اپنے الٹے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، تو ایسے افراد میں تمیز کیسے کی جائے؟ مثلا وہ کھانا بھی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے آداب میں یہ ہے کہ کھانے کو سیدھا ہاتھ سے کھایا جائے، اور دیگر بھی معاملات اور کام ہیں، تو کیا جو انسان لیفٹی ہے، پیدائشی جو لیفٹی ہے، تو کیا اس کے لیے اس کا الٹا ہاتھ ہی سیدھا شمار کیا جائے گا، یا کس طریقے سے اس کے سیدھے ہاتھ کا تشخص کیا جائے گا؟ جی آغا صاحب۔ ہاں، دیکھیں جی، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اب یعنی فزیکلی پیدائشی طور پر جو جہاں سے وہ کنٹرول ہوتا ہے انسان کے اعضاء و بدن پر، فزیکلی جو ہے وہ جسمانی طور پر اس کے بائیں ہاتھ میں وہ صلاحیت رکھی گئی ہے یا وہ طاقت رکھی گئی ہے جو عام انسانوں کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور ظاہر ہے وہ لکھتا بھی بائیں ہاتھ سے ہے، لیکن اگر آداب میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، تو یہ کہنا مشکل ہے کہ اگر اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا ہے تو اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے والا ثواب جو ہے نا وہ مل جائے گا، اور اگر دائیں ہاتھ سے کھائے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک عام آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ تو جو لیفٹی ہیں، جو بائیں ہاتھ سے باقی کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم دیکھیں لکھنا یا اور بہت سارے کام کرنا جو باقی محنت طلب ہوتے ہیں اس کے لیے زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے،
وہ جو ہے نا وہ مشکل ہے. لیکن جہاں تک کھانے کی حد تک ہے تھوڑی سی بھی اگر وہ ہمت کریں اور حوصلہ سے کام لیں تو وہ دائیں ہاتھ سے کھا سکیں گے. کوئی اتنا وزنی لقمہ نہیں ہوتا کہ اس کو آپ بائیں ہاتھ سے اٹھا سکیں لیکن دائیں ہاتھ سے نہ اٹھا سکیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر مثلا ایک عمل کو دائیں ہاتھ سے انجام دینا مستحب ہے تو آپ بائیں ہاتھ سے انجام دیں تو یہ مستحب کا ادا ہو سکے. یعنی اس کی ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ آپ نے سر کا مسا جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا ہے تو آپ بائیں ہاتھ سے چونکہ لیفٹی ہیں اس لیے سر کا مسا جو ہے آپ بائیں ہاتھ سے کریں گے تو ایسا ہی ہے. یعنی ویسی ثواب ملے آپ کو جیسے دائیں ہاتھ کا ملتا تھا. تو ایسا کہنا مشکل ہے. ہمت کریں کہ تھوڑا سا. اور پھر آدمی عادی بھی ہو جاتا ہے اگر وہ یعنی کثرت سے یہ کام انجام دیتے رہیں تو پھر بائیں ہاتھ سے کھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی اور مستحب پر بھی عمل ہوگا. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسج موجود ہے, آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم آغا صاحب. آغا صاحب میں نا کسی وقت ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے اسپیکر میں نا دعائیں سن لیتی ہوں, سورہ یاسین, سورہ ملک وغیرہ سن لیتی ہوں, زیارت عاشورہ سن لیتی ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی آغا صاحب کیا سوال کیا تھا محترمہ کا؟ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں کتاب کھول کر کوئی دعا یا قرآن سورہ یا آیات نہیں سنتی, نہیں پڑھتی, بلکہ میں اسپیکر پہ لگا کے زیادہ تر اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہوں اور اسپیکر پہ زیارات یا قرآن کی تلاوت وغیرہ میں اسپیکر پر سنتی ہوں. تو کیا ایسا کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے بیان فرمائیے گا. دیکھیں سننا اور ہے یعنی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بے ایمانہ کی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں سنا, ایسا نہیں ہے. لیکن جو ثواب پڑھنے کا ہے, قرآن کی تلاوت کا ہے یا دیگر دعاؤں کا, وہ ثواب ان کے سننے کا نہیں ہے. یعنی خصوصاً قرآن کی تلاوت سننا ایک فضیلت کا کام ہے, لیکن یعنی حرج بھی نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت سنیں, زیارت عاشورہ کو سنیں, باقی دعائے کمیل وغیرہ جو پڑھی جاتی ہے اس کو سنیں. لیکن جو ثواب پڑھنے میں ہے, قرآن کی تلاوت میں ہے یا دعائے کمیل کے پڑھنے میں ہے, ظاہر ہے وہ ثواب اور اجر یا فائدہ سننے میں نہیں ہوگا. بے شک. جی آغا صاحب اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ میسج موجود ہے اور سوال کرنے والی خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ایک بچہ کافی چھوٹا ہو جو ماں کا دودھ پیتا ہو اور ابھی مدر فیٹ پر ہو اور ایسی حالت میں دوسری مرتبہ پریگننسی ہو جائے تو کیا اس چھوٹے بچے کو دودھ پلانے سے کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کیا پلایا جا سکتا ہے یا اس سے اپنے آپ کو روک لیا جائے؟ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا. نہیں, اس کو روکنا ضروری نہیں ہے. روکنا ضروری نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خاتون کی جو ہے نا وہ صحت کے اوپر. چونکہ جو یعنی شیرخوار بچے کا جو دودھ ہے وہ بھی ظاہر ہے اللہ کی قدرت سے, خاتون کے خون ہی سے یہ دودھ بنتا ہے. قدرت نے پتہ نہیں وہ کہاں لگایا ہوا ہے کارخانہ کہ وہی خون اور انتہائی ناپاک خون جو کہ ہر مہینے میں جو ہے نا وہ خاتون دیکھا کرتی ہے, یہی خون جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ دونوں کے ناف کا جو ہے نا وہ کنیکشن جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے, اور براہ راست یہ والا خون بچہ جو جنین کہلاتا ہے جب تک ماں کے پیٹ میں ہے وہ بچے کے ناف کے ذریعے اس کے جسم میں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ منتقل ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے یہی خون پھر جو ہے وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی خاتون کا جو خون ہے وہ گویا تقسیم ہوتا ہے, یعنی جو بچہ ہے جو شیرخوار ہے وہ بھی پیتا ہے, اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ خوراک کے طور پر وہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ اگر خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کو دودھ نہ چھڑایا گیا تو مثلا بچہ جو ہے نا وہ مثلا جو جنین ہے اس کی صحت متاثر ہوگی یا خاتون متاثر ہوگی تو اس کو جو چھڑانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور پلانے میں بھی جو ہے نا وہ کوئی حرج
نہیں ہیں. جی جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسج موجود ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں. جی ہاں، السلام علیکم آغا صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو ہے اگر کسی کی 3 اولادیں ہوں، 2 بیٹیاں ایک بیٹا، اور والد صاحب کی جو ہے وہ کوئی پراپرٹی نہ ہو، والدہ ہی کی ہو صرف نا، اور والد کی ڈیتھ ہو چکی ہو، اور بیٹا جو ہے ان کو یہ کنفرم ہے کہ اگر میں اسے جو ہے اس میں شراکت کروں گی جائیداد میں، تو یہ میرے بعد جو ہے یہ کاموں میں یوز نہیں ہوگا، غلط کاموں میں یوز ہوگا. تو اس صورت میں آپ بتائیں کیا اس اولاد کا حصہ دیا جائے، نہ دیا جائے، یا وہ حصہ بھی بیٹیوں کو دے دیا جائے، یا کوئی ایسا مستحق ہو اس کو دے دیا جائے، کیونکہ کنفرم ہے کہ بیٹا تو برباد کر دے گا اس کو دیا جائے گا تو، اور ماں کے نام پراپرٹی ہے اور ماں ہی نے بنائی ہے پراپرٹی، باپ کا اس میں کوئی پیسہ پائی نہیں لگا ہوا نا، اور باپ اس دنیا میں بھی نہیں ہے. تو پلیز ذرا اس سلسلے میں مجھے واضح طور پہ جو ہے وہ جواب دے دیجیے. جی آغا صاحب. یہ آواز جو ہے وہ گونج رہی تھی. مجھے جو سمجھ میں آیا ہے سوال، شاید محترمہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کے میاں کا انتقال ہو گیا ہے اور جو پراپرٹی ہے وہ اس خاتون کی ہے، اس کا جو مرحوم میاں ہے اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس خاتون کے ہاں مثلا اولاد میں ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور خدشہ ہے کہ اگر یہ خاتون اپنی زندگی میں مثلا جائیداد کو تقسیم نہ کرے اور یہ رخصت ہو جاتی ہے دنیا سے، تو ظاہر ہے جو مال ہے اس کے 4، جو بھی جائیداد ہے اس کے 4 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا. تو اگر ان کو اس بات کا خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ یہ بیٹا مال کو جو برباد کرے گا، غلط کاموں میں لگائے گا، تو آیا وہ بیٹیوں کو دے سکتی ہے نہیں دے سکتی؟ دیکھیں، جو انسان جس چیز کا بھی مالک ہوتا ہے، زمین ہو، نقد رقم ہو، مال مویشی ہو، یا مثلا یہ آپ کا مطلب یہ مکان وغیرہ، انسان اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک ہے، وہ اس کے اوپر مسلط ہے. بے ایمانہ یہ تعبیر ہے روایات کی، الناس مسلطون علی اموالہم، لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، وہ اس کو جیسا استعمال کریں ان کو اختیار حاصل ہے، اپنی زندگی میں ان کو اختیار حاصل ہے. یعنی اپنی زندگی میں، یعنی ان ایک بیٹا یا 2 بیٹی کے علاوہ کسی اور عزیز کو بھی یا کسی اور خیراتی ادارے کو بھی اگر زمین میں سے کچھ دے دے تو یہ مالک یا مالکہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے، اس کو اختیار حاصل ہے. ترجیحی بنیادوں پر کسی بھی وجہ سے ایک اولاد کو دوسرے اولاد پر ترجیح دے اور زندگی میں کسی کو کچھ دے دے تو یہ اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اس کو یہ حق پہنچتا ہے. لیکن اگر یہ کام نہ کرے تو خود بخود وہ آٹومیٹکلی اس کی جو جائیداد ہے وہ 1/3 اور 2/3 کے حساب سے بیٹوں اور بیٹیوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوگی. یعنی وہی ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہیں تو جائیداد کو، پیسہ کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، کرنے کے بعد 2 حصے بیٹے کے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ بیٹیوں کا ہے. اب وہ یعنی یہ بھی خیال رکھے کہ اگر وہ زندگی میں وہ ساری کی ساری جائیداد جو ہے نا وہ بیٹیوں کو دیتی ہے تو اب یہ بیٹا جو ہے اخلاقی طور پر وہ اپنے کاموں کا جو ہے نا خود جواب دہ ہے، لیکن یہ اگر کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا کھائے گا؟ جب یہ غریب ہوگا اپنی ضروریات زندگی کے لیے، ہو سکتا ہے نا کوئی ناجائز اقدام کرے کہ جو مثلا اس مال کو برباد کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس کی آخرت کے لیے بربادی کا باعث بن سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو نصیحت وغیرہ کریں اور جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرے کہ جو تمہیں
مثلا میراث میں ملے اس کو نیک کاموں میں خرچ کرو، جائز کاموں میں خرچ کرو. اخلاقی طور پر جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوتا کہ سب کچھ بیٹیوں کو دے دیا جائے اور بیٹے کو مکمل محروم کریں. اس کے ایسی صورت میں بعض اوقات صرف غربت، ناداری اور احتیاج جو ہے نا وہ باعث بنتا ہے کہ انسان جرائم پیشہ جو ہے نا وہ بن جائے. لہذا ان تمام پہلوؤں کا جو ہے نا خیال رکھ کے اور ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے کوئی فیصلہ کیا جائے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسج موجود ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم یا السلام. علی علیہ السلام مدد. جی اللہم مجھے قبلہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہماری سیدگا تھوڑی سی شہید ہو جاتی ہیں، کہیں سے تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہیں مطلب، تو وہ پھر ان کا کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو مٹی ہے خاک شفا، تو اس کو کسی مطلب کافی ساری وہ ہو جاتی ہے ہمارے پاس، جیسے وہ تھوڑے سے ضعیف ہو جاتے ہیں سیدگا، تو اس کو مٹی کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس خاک شفا کو کوئی دریا میں بہانا چاہیے، یا مجھے یہ بتا دیں پلیز، میں اس سے تھوڑی سی پریشان ہوں کیونکہ وہ میرے پاس کافی مقدار میں پڑے ہیں سیدگا، تو پھر ان کا کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا. تو جی آغا صاحب. اچھا دیکھیں اس کے ایک سے زیادہ حل ہیں. ایک یہ کہ جیسے انہوں نے اشارہ کیا ہے، وہ آپ کے قریب میں اگر کوئی دریا ہے تو اس کو دریا پورس کر دیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو مٹی جمع ہو جاتی ہے اس کو پھر جو ہے نا کسی پاک برتن میں پانی ڈال کے اس کا جو ہے نا وہ بنا لیں، کوئی جیسا کہ آٹا سا بنایا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے پھر وہ یہ لوگ کرتے ہیں، یہ مثلاً یہ ماچیس کی خالی ڈبی ہے یا اس طرح کے جو سانچے سے بناتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ اس کے دوبارہ بھی جو ہے نا اس کو بنایا جا سکتا ہے. یعنی ٹوٹی ہوئی جو سجدگاہیں ہیں ان سب کو یعنی مزید جو ہے نا مٹی میں تبدیل کر کے مطلب ان کو گوندا جائے، اور گوند کے پھر جو ہے نا بہت سارے مساجد میں ادھر یہ لوگ یہ کرتے ہیں. اور ایران عراق میں تو یہ سانچے بھی جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں، بازاروں میں بکتے ہیں. تو آپ خود بھی اپنے ایک چیز جو ہے نا وہ ہاتھ سے دیسی طریقے سے بھی بنا کے اس کو نئی سے جگہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اس طرح مثلا دریا برج کر دیں تاکہ اس کی جو ہے نا وہ توہین نہ ہو. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ایک اور وائس میسج کی طرف ہم آگے پڑھتے ہیں اور اس کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم آغا صاحب. آغا صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو ہے اگر کسی کی 3 اولادیں ہوں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، اور والد صاحب کی جو ہے وہ کوئی پراپرٹی نہ ہو، والدہ ہی کی ہو صرف نا، اور والد کی ڈیتھ ہو چکی ہو، اور بیٹا جو ہے ان کو یہ کنفرم ہے کہ اگر میں اسے جو ہے اس میں شراکت کروں گی جائیداد میں، تو یہ میرے بعد جو ہے یہ لازمی جو ہے یہ پیسہ صحیح کاموں میں یوز نہیں ہوگا، غلط کاموں میں یوز ہوگا. تو اس صورت میں آپ بتائیں کیا اس اولاد کا حصہ دیا جائے، نہ دیا جائے، یا وہ حصہ بھی بیٹیوں کو دے دیا جائے، یا کوئی ایسا مستحق ہو اس کو دے دیا جائے؟ کیونکہ کنفرم ہے کہ بیٹا تو برباد کر دے گا، اس کو دیا جائے گا تو، اور ماں کے نام پراپرٹی ہے، اور ماں ہی نے بنائی ہے پراپرٹی، باپ کا اس میں کوئی پیسہ پائی نہیں لگا ہوا نا، اور باپ اس دنیا میں بھی نہیں ہے. تو پلیز ذرا اس یہ سوال دہرایا گیا ہے، اگر کوئی دوسرا وائس میسج ہے تو اس کو ہاں شامل یہ کیجیے. ریپیٹ کیا گیا ہے. اگلا سوال جو ہے نا جی 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 حسن بھائی. آغا صاحب ہم ٹیکسٹ میسج کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس ایک میسج موجود ہے اور سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر کوئی مقتدی نماز پڑھانے کا اہل ہو تو وہ جو امام سے حدث ہو گیا اور امام اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور پھر وہ مقتدی آگے بڑھ کر امام کی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا. آغا صاحب کوئی نماز جماعت پڑھا رہا ہے، کوئی امام جماعت ہے، اور اس سے کوئی حدث سرزد ہو گیا، تو وہ جو رکے گا نماز کے درمیان، مثلا وہ رکوع کر رہا ہو اور اس کا وضو باطل ہو گیا ہو، اب وہ رکوع سے اٹھے اور پھر وہ نماز سے ہٹ جائے، اور پھر وہ جو نماز میں وقفہ آئے گا اس وقفے سے یا اس رک جانے سے یا اس ڈسٹربنس سے دیگر نمازیوں کی نماز تو خراب نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا اور کیا طریقہ کار ہوگا کہ نماز جماعت پڑھانے والا عالم دین اپنی جگہ سے ہٹے اور کس طریقے سے کسی کو اشارہ کر کے آگے بلائے؟ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، جو لوگ اس طرح ریگولر نماز جماعت میں آتے ہیں وہ کم سے کم جو امام جماعت ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ
یہ میرے پیچھے جو کھڑے مومنین ہیں ان میں سے کون امامت کی اہلیت رکھتا ہے یا صلاحیت رکھتا ہے. جیسے ہی اس کو عارضہ پیش آئے تو وہ فوری طور پر کہے کہ اس طرح کا عارضہ پیش آیا، فلان صاحب جو ہے نا وہ آگے بڑھیں. وہ یہ یعنی میرے خیال سیکنڈوں کی بات ہوگی، وہ آگے آئیں اور جہاں ان سے کوئی واجب جو یعنی رہ گیا ہے اس سے آگے جو ہے نا عبادت کو جاری رکھیں. اتنے وقفے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ میں نے عرض کیا اس نقل و حرکت کے درمیان ذکر کو روک دینا چاہیے، لمبا فاصلہ نہ ہو. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد وائس میسج موجود ہے ہمارے پاس، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. جی بھائی جی میرا سوال یہ ہے کہ میری نا مدر نہیں ہے، بہت چھوٹی عمر میں نہیں تھی وہ ہمارے ساتھ، ڈیورس ہو گئی تھی ہمارے گھر میں. تب سے لے کے اب تک میری 27 ایج ہے، تب سے لے کے اب تک ہمیں ذہنی سکون نہیں ہے. 2 بہنیں ہم، لڑائی جھگڑے سب کچھ. گھر میں پھپھو ہیں، سیکنڈ مدر تھی نہیں، اب اس کے ہوتے ہوئے بھی بعد میں ابھی تک میری پوری لائف میں 27 ایئر میں مجھے ایسا کسی نے پیار نہیں کیا. مطلب بہت زیادہ ذہنی سکون نہیں ہے ہمیں، لڑائی جھگڑے. فادر کے گھر ہیں ہم، تو میں اس سب کا ذمہ دار اپنی مدر کو ٹھہراتی ہوں. میں ان سے بات نہیں کرتی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ مدر سے بات نہ کرنا، وہ کال کریں بھی تو میں بات نہیں کرتی، میسج بھی کریں میں رپلائی نہیں دیتی. اسی وجہ سے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی آغا صاحب مجھے تو سوال سمجھ میں نہیں آیا، بالکل سمجھ میں نہیں سوال آیا. کو دہراتا ہوں. سوال کرنے والی خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ ہماری والدہ جو ہیں وہ طلاق شدہ ہیں اور طلاق ہو چکی ہے والد والدین کے درمیان، اور والدہ الگ رہتی ہیں، ہم والد کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات اور بہت ساری دشواریوں کا سبب بنتی ہیں ہماری والدہ. اور ہماری والدہ کی وجہ سے جن کی طلاق ہو چکی ہے انہیں کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا اولاد کو کرنا پڑتا ہے والدہ کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے اسی بنا پر اب چونکہ ان کی خاتون کی عمر جو ہے وہ 27 برس ہو چکی ہے اور ابھی تک وہ اپنی والدہ سے رابطے میں نہیں رہتی، نہ ان کا فون اٹھاتی ہیں، نہ ان سے کوئی بات کرتی ہیں، اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ رکھنا چاہتی ہیں. تو کیا ایسا کرنا، کیونکہ وہ سگی ماں ہے اور سگی ماں کے ساتھ اس طریقے کا عمل اپنانا یا ان سے بات نہ کرنا یا قطع تعلقی کرنا کیا درست ہوگا؟ کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہو رہی ہے. تو کیا اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، جو رحیم ہیں خصوصاً والدین، ان کے بارے میں ہے کہ والدین اگر یعنی دوسرے والدین کا دوسرے مسلک اور مذہب سے بھی اگر تعلق ہے، حتیٰ اگر والدین کافر بھی ہیں تو قرآن میں ہے ان کے ساتھ معروف یعنی اچھا حسن سلوک جو ہے نا وہ کیا جائے. اور اس کی وجہ سے اس کی ایک کال سننے سے آپ کے گھر کے اندر جو اتنی تباہی نہیں مچتی. آپ حکمت عملی سے کام لیں اور والدہ کی کال کا ضرور جواب دیں اور ان کی بات ضرور سنیں. لیکن یہ کہ والدہ آپ سے کوئی ایسا مطالبہ کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو ایک ناجائز ہے، اور مثلا آپ کو اپنے والد کے خلاف ناجائز طریقے سے جو ہے نا وہ آپ سے کام لینا چاہتی ہیں، اور مثلا ایسے کاموں کا حکم دیتی ہیں کہ جس میں والد کی نافرمانی ہو، تو اس میں ان کی اطاعت نہ کریں. لیکن بالکل قطع تعلق کرنا، ان کی کال بھی نہ سننا، یہ یعنی قطع تعلق کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے مکارم اخلاق جس کی تکمیل کے لیے ان حضرت کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. آپ نے فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. حسن اخلاق اور ہے، مکارم اخلاق اور ہے. اور مکارم اخلاق کا مطلب آپ نے یہ بتایا ہے کہ ان تصل من قطعک، جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں. وان تعدل من ظلمک، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دیں، آپ انصاف سے کام لیں اور
وَأَن تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو محروم کرے آپ اسے محروم نہ کریں، آپ اس کو نوازیں. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اپنی والد کے اعتبار سے بھی اور والدہ کے اعتبار سے بھی جو آپ کی شرعی ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھ کے اور ان کو بجا لانا ایک بہت ہی اہم اور مشکل مرحلہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بھی ہدایت دے اور کوئی ایسا آپ سے وہ مطالبہ نہ کرے کہ جس میں آپ کو ان کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی پڑے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسیج اور موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب آپ کو وعلیکم اور السلام. آغا شفا نشی صاحب قبلہ کو میری طرف سے سلام عرض. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایج تقریباً 52 سال ہے اور مجھے گھٹنوں کی تکلیف رہتی ہے. ایک دفعہ مجھے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھا کریں تو کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. تو زیادہ تر میں جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، گھٹنوں کے بل صحیح نہیں بیٹھ سکتا، پین رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آغا صاحب سے پوچھیں کیا میں اس کو جاری رکھوں بیٹھ کے یا پھر قیام میں نماز جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھوں؟ جی آغا صاحب. دیکھیں جی اس سلسلے میں نا آپ خود اپنی صحت کے بارے میں آپ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں کہ آپ کے لیے کس طرح دوران نماز بیٹھنا فائدہ مند ہے اور کس طرح بیٹھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. ایک تو مستند اور ذمہ دار ڈاکٹر اس کی ہدایات پر عمل کریں اور اپنے تجربے کی روشنی میں اگر میرے خیال میں اگر آپ کرسی پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ زیادہ محفوظ ہے. کرسی پہ بیٹھ کے آدمی نماز پڑھتا ہے اور آگے مثلا ٹیبل بھی ہے. اگر کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو آدمی کھڑے ہو کے مثلا حمد و سورہ پڑھے اور کھڑے حالت سے رکوع میں آئے اور ذکر رکوع کرے. اس کے بعد سجدے میں جاتے وقت عام طور پر گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، تشہد کے وقت گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے. آپ کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کریں، کرسی ہی پہ بیٹھ کے جو ہے نا تشہد سلام وغیرہ پڑھیں. اور باقی اگر کمر میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور کھڑے ہو سکتے ہیں اور کھڑے حالت سے ہی رکوع کے لیے آ سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر حمد و سورہ پڑھیں اور عام روٹین میں جس طرح عام صحت مند آدمی رکوع کے لیے جھکتا ہے اس طرح آپ رکوع کے لیے جھکیں. صرف یہ ہے کہ سجدے کے دوران گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، تشہد کے دوران گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے. عام طور پر یہ کام آپ کرسی پہ کر سکتے ہیں، جیسے آج کل اکثر مساجد میں کرسیاں رکھی گئی ہیں اور بدبختی سے یہ ناقص جو ہے نا وہ غذائیں اور جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کیمیکل کے انسان کے بدن میں جانے کی وجہ سے، جیسے یہ بوتلوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج کل جوان بھی جو ہے نا 40 45 سال کے جوان جو ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں وہ وقت یاد ہے پوری مسجد میں ایک بندہ بھی نہیں ہوتا تھا جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے. آج کل جو ہے نا وہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے پوری مسجد میں. یہ سب جو ہے نا وہ ناقص غذاؤں اور یا نقصان دہ چیزوں کا انسان کے جسم اور خون کا جا کے حصہ بننا جو ہے نا ان تمام امراض کا سبب بنتا ہے. اور میں اپنے تمام محترم ناظرین سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اشیاء جو یقیناً ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، ہر عقل مند تھوڑے بھی معلومات رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم بوتلیں پیتے ہیں، پیپسی ہو، 7 اپ ہو، میرنڈا یا جو بلا بھی ہے، یہ سب نقصان دہ ہیں. اس کے اندر کیمیکل ہے اور ڈائریکٹ جا کے وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، چھٹتی نہیں ہے کافر یہ منہ سے لگی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے پرہیز کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری جسم کے لیے جیا نقصان دہ ہیں. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر ہماری عبادات بھی جو ہے نا وہ متاثر ہو سکتی ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ میسج موجود ہے اور سوال کرنے والے نے بعد السلام ہم سے یہ سوال آپ سے پوچھنے سے لیے کہا ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا علماء کرام یا مجتہدین عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا وہ تمام تر علماء جو مجتہدین ہیں یا بزرگ عالم دین ہیں، کیا وہ ہمارے لیے حجت ہو سکتے ہیں یا ان کی بات یا قول یا فتویٰ
یا ان کا نظریہ ہمارے لیے حجت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے شریعت کیا حکم دیتی ہے، وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک مجتہد کا تعلق ہے، مجتہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فروع دین سے متعلق جو احکام ہیں، جیسے طہارت ہے، نیاست ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ فروع دین جتنے بھی ہیں یا حج ہے، ان سے متعلق جو، یا تجارت ہے، نکاح طلاق وغیرہ، ان کے مسائل کو قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں یعنی احادیث نبوی کی روشنی میں، علماء کے اجماع کی روشنی میں، اور اپنی عقل کی روشنی میں ان میں غور و فکر کر کے رائے قائم کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عادل بھی ہو، اور جو ہے نا وہ یعنی باقی علماء کے مقابلے میں اس کا علم بھی زیادہ ہو، اور اس کے فتویٰ پر عمل کر کے عبادات کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے اماموں نے فرمایا ہے، تقلید کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا ان کی بات جو ہے نا وہ، ان کی بات کو امام معصوم نے حجت قرار دیا ہے۔ جی ہاں، باقی رہے مجتہدین کے علاوہ دیگر علماء کرام، تو جن علماء کرام کے بارے میں آپ کو یہ تسلی ہے کہ یہ مستند ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں وہ مثلاً فقہا مجتہدین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے مجھے صحیح جواب دیتے ہیں، تو آپ ان کی بات پر اعتبار کریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر آپ ایسے علماء کو تلاش کریں کہ جو مستند ہیں اور آپ کے فقہی سوالات کا وہ صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری سوالوں میں، کیونکہ دامن وقت میں اب گنجائش باقی نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آخری یہ موجود ہے کہ آغا صاحب، کراچی میں یا دیگر شہروں میں زیادہ تر جو دیکھا جا رہا ہے وہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ آشوب چشم کا مسئلہ لاحق ہے اور آنکھوں میں تکلیف کا مسئلہ لاحق ہے۔ اس کے حوالے سے کئی سوالات ہم سے کیے گئے، اور پوچھنے والے نے یہ کہا کہ کوئی دعا ایسی تجویز فرما دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس عارضہ چشم یا آنکھوں کی تکلیف سے نجات مل جائے، اور کوئی دعا کے ساتھ ساتھ کوئی عمل بھی ایسا بتائیے کہ جس کے ذریعے سے حفاظت ہو سکے۔ جی آغا صاحب۔ دیکھیں جی، میری نظر میں اس کے جو ہے نا وہ 3 حالیہ علاج ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں، آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں، وہ اس سے بیماری کا ماہر ہوتا ہے، اس کے پاس اوزار ہوتے ہیں، اور ان اوزار کے ذریعے آپ کی آنکھ میں دیکھ کے اس کو بیماری نظر آتی ہے، اور اس نے اس مضمون کو پڑھا ہوتا ہے، اس بیماری کا علاج بھی اس کو آتا ہے۔ لہذا آپ کسی آئی اسپیشلسٹ سے مشورہ کریں، اور اس کے علاوہ جو تجربے سے بات ثابت ہے وہ یہ کہ جو عرق گلاب ہے، بعض اوقات ایک گندی جگہ گزرنے سے یا گندے ہاتھ لگنے سے بھی جو ہے نا بعضی آشوب چشم، درد چشم مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ عرق گلاب بھی جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان پڑھا ہے کہ جو آدمی آشوب چشم مبتلا ہو وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، مثلا دونوں ہاتھوں کو مثلا آنکھوں پر رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرے، یہ بھی جو ہے نا وہ یقیناً جو ہے نا مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سب مریضوں کو اپنی قدرت کاملہ سے اور محمد و آل محمد کے طفیل میں شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے جو اس عارضہ کے شکار ہیں۔ جی الہی امین آغا صاحب۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آخری وائس میسج موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم آغا صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے اور اس کا وہ نکاح برقرار ہوتا ہے تو وہ اسی لڑکی کی خالہ سے شادی کر لیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یعنی دوسرا نکاح اس کے نکاح ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے نکاح کرتا ہے، تو کیا یہ نکاح جائز ہوگا؟ جی آغا صاحب۔ یعنی ایک خاتون جو خاتون اس کے نکاح میں ہے، اس کی خالہ سے، جی سوال یہ ہے کہ مثلا کسی لڑکی سے شادی کی، پھر اسی لڑکی کی سگی خالہ سے نکاح کر لیا، تو کیا ان دونوں خواتین کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز ہوگا؟ اس کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں
اگر ایک خاتون کسی کے نکاح میں ہو تو اس کی جو بھانجی یا بھتیجی سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو وہ بیوی کی اجازت سے کر سکتا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے ظاہراً اس میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. میں اگلے پروگرام میں اس کو کنفرم کروں گا. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور یقیناً قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکال کے ہمیں فراہم کیا. پروردگار آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے اور آپ کی ان کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو بہترین اجر عنایت فرمائے. ہم دعا گو ہیں آغا شفا حسین نجفی صاحب کے لیے کہ پروردگار آپ کو صحت و سلامتی والی طول عمر عنایت فرمائے اور آپ کو ہمیشہ اسی طرح خدمت دین کے لیے بہرہ مند فرمائے. پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام فقہی مسائل جس طریقے سے آپ کے زیر نظر ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں ہر ہفتے اور بدھ کو 8 سے 9 بجے کے دورانیے میں یہ پروگرام لائیو دکھایا جاتا ہے اور اس کے اگلے دن لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ ریکارڈڈ ریپیٹ کی جاتی ہے اور مومنین تک پہنچایا جاتا ہے، جس کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک فقہی احکامات کو آسان الفاظ میں مومنین کے سوالات کے ذریعے سے جوابات دیے جائیں تاکہ مومنین کی زندگی میں فقہی احکامات کو رچایا اور بسایا جا سکے اور مومنین کی زندگی کو ایک ایسا حسین گلدستہ بنایا جا سکے کہ جس گلدستے کی طلبگاری امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے کی ہے کہ یقیناً ایسی زندگی کہ جس میں ہم فقہی احکامات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو بجا لائیں گے، ایسی ہی زندگی آل محمد کو بھی ہم سے مطلوب ہے. عزاداری کے ساتھ ساتھ فقہی احکامات کا بھی خیال رکھیے اور ہر شے میں ہر عمل میں فقہی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو بجا لائیے. ناظرین کرام، دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار تمام مومنین کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرمائے، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ حضرات ایک درود تلاوت فرما دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو. پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین